امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تصدیق، کہا کہ اسلام آباد ایم او یو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ امریکہ بحری ناکہ بندی ختم، ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے گا۔ بطور ثالث میں نے بھی اس معاہدے کی توثیق کی ہے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز 19 جون سے ہوگا۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط کی ویڈیو جاری۔ معاہدے پر دستخط کے موقع پر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے وارسائی میں عشائی کے دوران معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے بعد معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ ایران امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا حتمی متن طے پا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی کی تصدیق، کہا کہ یادداشت پر دونوں فریقین نے الیکٹرانک دستخط کر دیے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات معاہدے پر دستخط کے لیے نہیں، جنیوا میں مذاکراتی ٹیموں کی شرکت بدستور شیڈول کے مطابق رہے گی۔ ایران کا جوہری پروگرام فی الحال موجودہ حالت میں برقرار رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران سے حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں۔ امریکہ ایران پر مزید کوئی پابندی عائد نہیں کرے گا۔ امریکی حکام نے صحافیوں کو ایران امریکہ امن معاہدے کے 14 نکات سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ ایران معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی شامل۔ 14 نکاتی دستاویز کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا نام دیا گیا۔ دونوں ممالک متفق ہیں کہ 60 دن میں حتمی معاہدے پر مذاکرات مکمل کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم، کہا مفاہمتی یادداشت دیرپا امن کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ پیش رفت مستقبل میں توانائی کی قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ معاہدہ آبنائے ہرمز کو بغیر ٹول کے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ لوئر دیر میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ اہلکاروں کی بھرپور جوابی کارروائی کے نتیجے میں دہشت گرد فرار۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت، فرار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ شہید کانسٹیبل محمد اسماعیل کی نماز جنازہ آج پولیس لائن تیمرگرہ میں ادا کی جائے گی۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کا وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے استعمال اور اخراجات کی تفصیلات جاری کرنے کا حکم۔ 2017 سے اب تک پروازوں، ایندھن، مرمت، عملے کا مکمل ریکارڈ 10 روز میں طلب۔ کمیشن نے وفاقی حکومت کی جانب سے قومی سلامتی، قومی قانونی استثناء کی بنیاد پر معلومات روکنے کے موقف کو مسترد کر دیا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے کہا مطلوبہ معلومات نہ تو دفاعی نوعیت کی ہیں، نہ ہی ان کا تعلق کسی ایسی حساس معلومات سے ہے۔ سپریم کورٹ کا اپنے ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی الاؤنس میں 100% اضافے کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری کے بعد اطلاع کی حکم جولائی 2026 سے ہوگا۔ گریڈ 1 سے 6 تک ملازمین کا یو الاؤنس 6,000 روپے سے بڑھا کر 12,000 روپے کر دیا۔ گریڈ 7 سے 10 تک کے ملازمین کا الاؤنس 8,000 سے بڑھا کر 16,000 روپے مقرر۔ گریڈ 11 سے 15 تک کا الاؤنس 20,000، گریڈ 16 کے افسران کا الاؤنس 24,000 روپے کر دیے۔ پاکستان دنیا کے سامنے امن، مکالمے اور باہمی احترام کا پیغام لے کر آیا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان سیکیورٹی پرووائیڈر نہیں بلکہ پیس پرووائیڈر بننا چاہتا ہے۔ پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ پانی کو ہتھیار بنایا گیا تو جنگی اقدام تصور ہوگا۔ احترام، رواداری اور باہمی فہم و ادراک پر ہی پرامن معاشرے کی بنیاد ہیں، جبکہ نفرت پر مبنی بیانیے، تعصب اور امتیازی رویے سماجی ہم آہنگی، امن اور انسانی وقار کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کے انسداد عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، کہا کہ اسلام رحمت، عدل، اعتدال اور انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے۔ اظہار رائے کے ساتھ ذمہ دارانہ گفتگو بھی ضروری ہے۔ علماء، میڈیا اور نوجوان مثبت مکالمے کے فروغ میں کردار ادا کریں۔ اے این ایف کی مختلف شہروں میں کارروائیاں، 3 نائجیرین باشندوں سمیت 9 ملزمان گرفتار۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان سے 32 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں تعلیمی اداروں کے اعترافی کارروائیاں، متعدد ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کا دوران تفتیش طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ ٹرانسپورٹرز کی چلان نظام کے خلاف آج کراچی میں پہیہ جام ہڑتال جاری، شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔
ای چالان جرمانے ناقابل برداشت، ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے ادا کر چکے۔ رہنما کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد حاجی طواف خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ بروقت چالان نہ ملنے اضافی جرمانے ناانصافی ہیں۔ مطالبہ ہے کہ جرمانوں کی زیادہ سے زیادہ حد 2000 روپے مقرر کی جائے۔